عزیز طلبہ، معزز علماء کرام، ایک وقت تھا جبکہ خود فراموشی اور خدا فراموشی کی فضا عام تھی، بر و بحر میں ظلم و فساد کا بازار گرم تھا، پوری دنیا میں قانونیت اور فرعونیت رقص کر رہی تھی، غریبوں پر ظلم کرنا، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا لوگوں کا اور طاقتوروں کا پیشہ بن چکا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے صفہ نبوی کی بنیاد ڈالی، اور پھر وہاں سے ایک ایسی تعداد اور ایک ایسی جماعت نکلی علماء کرام کی، صحابہ کرام کی، جنہوں نے بلہبی، فرعونی اور قارونی نظام اور طاغوتی نظام کا تن من دھن اور دل و جان سے مقابلہ کیا، اور ایک وقت آیا جبکہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اس حدیث نبوی پر عمل کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے رخوں کی طرف قصد کیا اور مختلف شرق و غرب، شمال و جنوب کو اپنا مستقر اور اپنا مرجع و مارو بنایا، پوری دنیا میں پھیل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کی تردو کی کوششیں کی، اپنی گردنوں کو کٹایا، خون کو بہایا، اپنے اولاد کو قربان کیا، غرض یہ کہ پروردگار نے جتنی نعمتوں سے انہیں نوازا تھا ان تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فی سبیل اللہ قربان کر دیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ایم کیا تھا؟ ان کا پرپس کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب ہرقل کے دربار میں ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی اس دنیا میں آنے کا مقصد پوچھا گیا تو انہوں نے بوانگے طہول ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کیا تھا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو لوگ انسانوں کی پرستش کرتے ہیں، آسمان کی پرستش کرتے ہیں، زمین کو پوجتے ہیں، پتھر کو پوجتے ہیں، حجر کو پوجتے ہیں، دنیا کے اشیاء اور مخلوقوں کو پوجتے ہیں، ایسی تمام مخلوق کی بندگی سے، عبادت سے نکال کر ایک اللہ کیسے جوڑا جائے جس نے پھر کائنات کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جبریل کو پیدا کیا، میکائیل کو پیدا کیا۔ یہ وہ ہدف تھا جو ہدف مسلمانوں کو دیا گیا تھا تاکہ اس دنیا میں ایک اللہ کا نظام چلے، قانون اور الہی نظام ہو، ہر ایک طرف اسلام کا خرخرہ ہو، قرآن اور سنت کی للکار ہو، اور اس کی پکار پوری دنیا میں، ہر گھر میں، ہر گھر اندر میں، ہر خانقاہ میں، ہر مسجد میں، ہر مندر میں ایک اللہ کی، ایک لارڈ کی، ایک گاڈ کی پرستش کی جائے، اس کے آواز کو پکارا جائے، اس کے آواز، اس کی صدا کو بلند کیا جائے۔ یہ وہ مقصد تھا، یہ منصوبہ تھا، یہ وہ ایم تھا جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور صحابہ کرام نے تن من دھن کی بازی لگائی اور اس چیز کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ سامعین بس، موجودہ صورتحال جس میں کہ ہر انسان کو، بالخصوص مسلمانوں کو گلا اور شکوہ ہے، کن سے گلا؟ اللہ سے گلا، ایشور سے گلا، پروردگار سے گلا، اس کے نبی سے گلا، قرآن سے گلا، حدیث سے گلا، عبادات الہیہ سے گلا، قرآن احکام سے گلا، آسمانی
اللہ کے نبی کو معلوم تھا ہماری جماعت میں 300 کی تعداد منافقین کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر آسمان سے وحی کا نزول ہوتا تھا. انہیں نام نام کے ساتھ فرد فرد کے ساتھ پوری شناخت حاصل تھی. یہ تمام آپ کی جماعت میں 1000 کی جماعت میں 300 منافقین کی تعداد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافق کہہ کر الگ نہیں کیا تھا. اور آج ہم مسلمانوں میں اگر کسی کی طرف سے ذرہ برابر خرش پیدا ہو جائے, کسی کی طرف سے ذرہ برابر معمولی سے غلطی پیدا ہو جائے, جہنمی قرار دے رہے, منافق قرار دے رہے, اسلام سے باہر نکال رہے, جنت سے خارج کر رہے. یہ اسلام کسی کا باپ کا نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کو جوڑنے کی کوشش کرو, اپنا اخلاق کا مظاہرہ کرو. آج ہم مودی کو گالی دے رہے ہیں, یوگی کو گالی دے رہے ہیں, دشمنان اسلام کو گالی دے رہے ہیں, یہودیوں کو گالی دے رہے ہیں, منافقین کو گالی دے رہے ہیں, عیسائیوں کو گالی دے رہے ہیں, بت پرستوں کو گالی دے رہے ہیں. غلطی ہماری ہے, غلطی ہم نے کی ہے, ہمیں حق نہیں ہے, یہ جواز نہیں ہے کہ ہم دشمنان اسلام کو گالی دیں. دشمن تو ہم مسلمان خود ہیں. ہم نے اپنے گھر کو آگ لگایا, قرآن کے احکام کو ہم نے توڑا, علماء کی عزت و آبرو کو ہم نے پامال کیا, اپنے ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار ہم نے کیا, اپنے آنکھوں کو ہم نے خراب کیا. قرآن چیخ رہا ہے, حدیث پکار رہی ہے, کوئی ہے اس کی آواز پر لبیک کہے. مسجدوں کو آباد کرتے رہو, لیکن آپ کے دلوں میں منافقت, آپ کے دلوں میں نفاق اپنا گھر بنا چکا ہے. ایسے موقع پر اللہ کی مدد نازل ہوگی, اللہ کا قہر نازل ہوگا. ایک مسجد کیا ہزاروں مسجدیں ٹوٹیں گی, ہزاروں خانقاہیں بند کر دی جائیں گی اگر یہی صورتحال مسلمانوں کی رہی. ایک دوسرے کو اسلام سے فراہم کرنے کی اگر یہ چالیں تم چلتے رہو گے, اگر یہی عمل تم اختیار کرتے رہو گے, تو یاد رکھو تمہاری تعداد مٹھی بھر کی ہے. پروردگار امت مسلمہ کو ہلاک کر دے گا, دوسری امت کو لائے گا جو گناہ بھی کرے گی, توبہ بھی کرے گی. آج امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہے. قرآن تو پڑھتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, حدیث تو پڑھتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے. علماء اپنے آپ کو علماء تو کہتے ہیں, لیکن علماء کی شان اپنے میں برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. آج ہماری یہ زبان, جو زبان پروردگار کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے, یہ قلم جو پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے, یہ ہاتھ جو پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے, یہ پیر جو پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے. من جانب اللہ, ہر ایک عضو کو, ہر ایک جسم کے عضو کو, ہر خال و خط کو پروردگار کی طرف سے استعمال کرنے کی رہنمائی قرآن کرتا ہے, حدیث کرتی ہے. اگر وہ کہے غلط بولو تو غلط بولیں گے, لیکن قرآن غلط بولنے سے سخت سے منع کرتا ہے. بلکہ وہ تو کہتا ہے دشمنوں کو سینے سے لگاؤ, اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو, تڑپتے ہوئے کو پانی پلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ننگوں کو کپڑے پہناؤ. یہ اسلام کا درس ہے, یہ اسلام کا لیسن ہے, یہ اسلام کا سبق ہے. آج تو ہم مسلمان بھائی اپنے مسلمانوں کو پانی پلانے کو تیار نہیں. اگر وہ آسمان پر اڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت اور دولت سے انہیں عطا فرمایا ہے, ان کی ٹانگوں کو ہم کھینچ رہے. کیا سبق لے رہی ہے یہ قوم, کیا سبق لے رہا ہے یہ برادران وطن؟ اے مسلمانوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ایک مسجد نہیں ہزاروں مسجد آباد کی جائے, اگر آپ چاہتے ہو یہ برادران وطن آپ کے سامنے جبر رسائی کرے, اپنی گردنوں کو جھکائے, تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اپنی زبان کا استعمال صحیح طور پر کرنا پڑے گا, اپنے قلم کا استعمال صحیح طور پر کرنا پڑے گا, اپنے اخلاق کا مظاہرہ صحیح طور پر کرنا پڑے گا. قسم خدا کی, اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ابو بکر و عمر, پھر عثمان و علی, پھر عبیدہ بن جراح, پھر سعد بن معاذ, خالد بن ولید, صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے.
الفاظ کے ذریعے سے کفار کو اور اپنے سامنے والوں کو اپنے مخاطبین کو جھکانے کی کوشش کی. آج تو ایمان سوز، اخلاق سوز، اسلام سوز، انسانیت سوز فتنے آپ کی طرف ابل رہے ہیں. ہے آپ کے اندر طاقت، ہے آپ کے اندر قوت ان تمام فتنوں کا مقابلہ کریں. آج تو تم تو اندرون کھوکھلے ہو چکے ہو. کیا مقابلے کی طاقت ہے تمہارے اندر؟ نصاب بدل چکا ہے، کتابیں بدل چکی ہیں، منہج تعلیم بدل چکا ہے. اس امید کے ساتھ اپنے وقت کے امام غزالی تیار ہو، اس امید کے ساتھ اپنے وقت کے امام ابن تیمیہ تیار ہو، اس امید کے ساتھ اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل تیار ہو. کہاں پیدا ہو رہے ہیں امام؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے ہم نے اپنی صلاحیت کا استعمال تخلیق کاری کے لیے کیا ہے. قرآن کا حکم ہے تعمیر کے لیے اپنی صلاحیت کا استعمال کرو، لوگوں کو جوڑنے کے اپنی صلاحیت کا استعمال کرو، اپنے آنکھوں کا استعمال، اپنے قلم کا استعمال، کرتاس کا استعمال، ناموس کا استعمال، تمام چیزوں کا استعمال صحیح طور پر ہونا چاہیے. یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ہم نے کہاں استعمال کیا؟ ہم نے جو استعمال کیا اپنے صلاحیتوں کا سامنے والوں کی ٹانگوں کو کھینچنے کے لیے، سامنے والوں کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے، سامنے والوں کے دامن کو تار تار کرنے کے لیے، ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے. آج لوگ مسلمانوں سے بھاگ رہے ہیں، مدارس سے چھوڑ مدارس سے بھاگ رہے ہیں، آپ کے نام لے لے کر نسبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا فرمان ہے، ان کا کہنا ہے کہ جھوٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے، چغلی سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے، حوث پرستی سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا یہ خرابی اور یہ کمی سب سے پہلے زیادہ مسلمانوں میں ہے. آپ سکھوں کو دیکھو، اگر وہاں پر کوئی غریب ہوتا ہے ایک دوسرا سکھ اس کا تعاون کرتا ہے، اس کے بزنس کو بڑھاتا ہے. اور دیگر قوم کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، آپ یہودیوں کو صرف گالی دیتے ہو، عیسائیوں کو گالی دیتے ہو. انہوں نے تو آپ کی تعلیم کو اختیار کر کے آسمان پر کمندیں ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور آپ اس لائق نہیں ہو مسلمانوں کہ تم زمین پر رہنے کے لائق بھی ہو جاؤ. لوگ تو تم پر ہنس رہے ہیں. لہذا اگر آج یہ امت محمدیہ چاہتی ہے کہ ہم آسمانوں پر کمندیں ڈالیں، ہمارے عزت رفتہ دوبارہ واپس آئے، تو اللہ نمبر 1 اپنے ہاتھ کا استعمال یعنی قلم کا استعمال صحیح طور پر کرنا پڑے گا، اپنی زبان کا استعمال صحیح طور پر کرنا پڑے گا. اگر ان چیزوں کا استعمال صحیح کرو گے تو یاد رکھو تیرے گردنوں میں، تیرے گھروں میں موتیوں کے ہاتھ ڈالے جائیں گے. پوری دنیا کے لوگ کشا کشا آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو اپنے پلکوں پر بٹھانے پر فخر محسوس کریں گے، آپ کے سامنے اپنے پلکوں کو بچھائیں گے، آپ کے اپنے سروں کو جھکائیں گے. واللہ یہ قرآن کہتا ہے. آپ اپنے صلاحیتوں کو بڑھاؤ. اے طالبان علوم نبوت، آپ یہ امت محمدی آپ سے مطالبہ کرتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاؤ، ورنہ ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. آپ اور آپ کے بعد آنے والی نسل ارتداد کا شکار ہونے والی ہے. ایک فتنہ بن رہا ہے، صرف ایک فتنے کی بنیاد پر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی بھڑک اٹھی تھی اور فرمایا تھا اجنکس الدین وانا حی. جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی اپنی نرم گوئی، نرم خوئی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن کیا چیز تھی کہ صرف کچھ لوگوں نے زکات دینے کا انکار کیا، ان کی ایمانی غیرت شعلے کی طرف بھڑکنے لگی اور پکار اٹھے اجنکس الدین وانا حی. حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف یہی جملہ نقل کیا جائے تو ان کی پوری زندگی کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے. آپ کتنے فتنے بن رہے ہیں، آپ کے کردار کو مجروح کیا جا رہا ہے، آپ کے گھروں کو کی عزتوں کو نکال نکال کر دشمنوں کے سامنے